انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام طبی موضوعات پر معلومات اور تحقیقات پیش کرنے کا پروگرام جاری ہے، جس کے تحت مختلف طبی مسائل پر مضامین، تحقیقات، تجزیات، معلومات اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں بالعموم تمام لوگوں کے مسائل اور اس وقت بالخصوص ہم خواتین کی صحت کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے شائع کردہ ایک جریدے جس کا عنوان تھا جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہو سے۔ اس جریدے میں جہاں بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی گئی، اس میں ایک موضوع اچھی صحت کے لیے کھانا یعنی غذا کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ غذا صحت مند رہنے کے لیے کتنی ضروری ہے، اچھی صحت کے لیے اچھی غذا کتنی ضروری ہے، بالعموم سب کے لیے اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے اس مضمون میں بات کی گئی۔ کچھ اہم باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ عورت کو اپنے روزمرہ کے کام انجام دینے کے لیے، بیماری سے بچاؤ کے لیے اور محفوظ و صحت مند زچگی کے لیے اچھی صحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں اب تک حال یہ ہے کہ صحت کے کسی اور مسئلے کے مقابلے میں ناکافی اور ناقص غذا کی وجہ سے سب سے زیادہ عورتیں متاثر ہوتی ہیں۔ ناکافی اور ناقص غذا کی وجہ سے تھکن، کمزوری اور معذوری ہو سکتی ہے اور عمومی صحت کمزور ہو سکتی ہے۔ بھوک اور اچھی طرح نہ کھانے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، اچھی طرح کھانا نہ کھانے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سبب غربت ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں چند افراد علاقے کی زیادہ تر دولت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ غذا کی اجناس اگانے کی بجائے دوسری فصلیں کاشت کرتے ہیں، مثلا کافی یا تمباکو، کیونکہ اس طرح ان کو زیادہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ ادھار لیے ہوئے زمین کے چھوٹے ٹکڑوں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور زمین کا مالک فصل کٹنے پر اس کا بڑا حصہ لے جاتا ہے۔ غربت سب سے زیادہ عورتوں کے لیے سخت ثابت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے خاندانوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کم خوراک ملتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس خاندان میں کھانے کی اشیاء کتنی کم ہیں۔ چنانچہ بھوک اور ناکافی اور ناقص غذا کے مسائل اس وقت تک مکمل طور پر ہرگز حل نہیں ہو سکیں گے جب تک زمین اور دوسرے وسائل کو مناسب طریقے سے تقسیم نہ کیا جائے اور عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کیا جائے۔ ان سب باتوں کے باوجود اب بھی لوگ کم خرچ پر بہتر غذا حاصل کر سکتے ہیں۔ ممکنہ حد تک اچھی غذا کھانے سے ان میں طاقت پیدا ہوگی، اور جب لوگوں کو ہر روز بھوک نہ ستائے گی تو وہ اپنے خاندان اور معاشرے کی ضروریات کے بارے میں بہتر انداز سے سوچ سکیں گے اور تبدیلی کے لیے کام کر سکیں گے۔ اگر لوگوں کو کھانے کے لیے اچھی غذا کافی مقدار میں میسر ہو تو بہت سی بیماریوں کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بنیادی غذائیں اور معاون غذائیں کیا ہیں کہ جو صحت کو اچھا رکھ سکتی ہیں؟ تو جناب، اچھی غذا کا مطلب ہے جسم کے بڑھنے، صحت مند رہنے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے درست قسم کی غذا کا کافی مقدار میں استعمال۔ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں لوگ تقریباً ہر کھانے کے ساتھ ایک بنیادی کم خرچ غذا کھاتے ہیں۔ علاقے کے اعتبار سے یہ بنیادی غذا چاول، مکئی، باجرہ، گندم، کساوا، آلو، بریڈ فروٹ یا کیلا ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی غذا عام طور پر جسم کی روزانہ کی غذائی ضروریات فراہم کر دیتی ہے، تاہم یہ بنیادی غذا کسی فرد کو صحت مند رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔
لحمیات یعنی پروٹین جو جسم کی نشو و نما میں حصہ لیتے ہیں، حیاتین یعنی وٹامن اور معدنیات یعنی منرلز جو جسم کی حفاظت اور ٹوٹ پھوٹ کی مرمت میں مدد دیتے ہیں، اور چکنائی اور شکر جو توانائی دیتی ہیں، فراہم کرنے کے لیے دیگر معاون غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ صحت مند غذا میں کئی اقسام کی غذائیت ہوتی ہے۔ ان میں پروٹین والی کچھ غذائیں، حیاتین اور معدنیات سے بھرپور پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ آپ کو صرف تھوڑی سی مقدار میں چکنائی اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق غذا حاصل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو بہت کم غذا لینے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ چکنائی اور شکر والی غذا کھائی جائے۔ جن غذاؤں کی فہرست اب ہم آپ کو بتائیں گے، ایک عورت کے لیے یہ تمام غذائیں کھانا ضروری نہیں، وہ ایسی بنیادی غذائیں کھا سکتی ہے جن کی وہ عادی ہے، اور اس کے ساتھ جو معاون غذائیں اس کے علاقے میں دستیاب ہوں وہ لے سکتی ہے۔ چند بنیادی غذائیں، مثلا دودھ کی مصنوعات پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں، گوشت، انڈے اور مچھلی لحمیات یہ بھی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں، اسی طرح گری والے میوے یہ بھی لحمیات کا اچھا ذریعہ ہیں، شکر، چکنائی، پھل حیاتین اور معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں، سبزیاں حیاتین اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہیں، صاف پانی غذا نہیں ہے لیکن اچھی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ کچھ معاون غذائیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ غذائیں بڑی ضروری ہیں۔ اب ہم کچھ اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اہم حیاتین اور معدنیات یعنی وٹامن اور منرلز کیا ہوتے ہیں، کیوں ضروری ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ عورت کو بالخصوص حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو 5 اہم حیاتین یعنی وٹامنز اور معدنیات یعنی منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ 5 اہم حیاتین اور منرلز یہ ہیں: لوہا یعنی آئرن، فولک ایسڈ، کیلشیم، آیوڈین اور وٹامن اے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام کیا کام کرتے ہیں؟ لوہا کیا کام کرتا ہے؟ آئرن کیا کام کرتا ہے؟ خون کو صحت مند بنانے اور خون کی کمی یعنی اینیمیا کی روک تھام کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو اپنی پوری زندگی میں بہت زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً عمر کے ان برسوں میں جب اسے ماہواری آتی رہتی ہے اور جب وہ حاملہ ہوتی ہے۔ کچھ وہ غذائیں کہ جن میں بہت زیادہ تعداد میں آئرن موجود ہوتا ہے: گوشت، خصوصاً کلیجی، دل، گردے وغیرہ، اسی طرح مٹر، مرغی، انڈے، مچھلی، پھلیاں، سیم والی۔ ان غذاؤں میں بھی جو اب ہم آپ کو بتائیں گے آئرن کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے، مثلاً بند گوبھی، شلجم، اناناس، مسور کی دال، گہری رنگت والے پتوں کے ساتھ، اسی طرح سورج مکھی، شکرقند، آلو، کدو کے بیج، اسٹرابری، پھول گوبھی، خشک پھل خصوصاً چھوارے، خوبانیاں اور کشمش وغیرہ، اور کچھ سبزیاں ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ بازار سے حاصل کی جا سکتی ہیں، وہ آئرن رکھتی ہیں۔ مزید آئرن حاصل کرنا بھی ممکن ہے اگر آپ لوہے کے برتنوں میں کھانا پکائیں۔ اگر آپ کھانا پکاتے ہوئے اس میں ٹماٹر یا لیموں کا رس بھی شامل کر دیں، جس میں حیاتین یعنی وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی لیموں کا رس اور ٹماٹر،
تو لوہے کے برتنوں سے زیادہ آئرن غذا میں شامل ہو جائے گا۔ آئرن کا صاف ستھرا ٹکڑا مثلاً لوہے کی کیل یا گھوڑے کی نال کھانے پکانے کے برتن میں شامل کر دیں۔ یہ چیزیں خالص لوہے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، لوہے اور دوسری دھاتوں کی آمیزش سے نہیں۔ لیموں کے تھوڑے رس میں خالص لوہے کا ایک صاف ستھرا ٹکڑا ڈال دیں، مثلاً کوئی لوہے کی کیل، پھر لیموں کے رس سے لیمونیڈ بنائیں اور اسے پی لیں۔